بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم مکرم محتشم معظم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، قانون قدرت ہے کہ ہر چیز پہلے آتی ہے، ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ انگوٹھی پہلے بنی ہے، ذکر بعد میں ہوا ہے۔ یہ گھڑی پہلے بنی ہے، ذکر بعد میں ہوا ہے۔ میں اور آپ پہلے اس کائنات میں آئے ہیں، ذکر بعد میں ہوا ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک واحد ذات ایسی پیدا فرمائی کہ آئی بعد میں ہے مگر ذکر پہلے ہوا ہے۔ ذکر کئی صدیوں پہلے ہوا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ انبیاء سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، اے انبیاء کی جماعت، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس میرا عظمت والا رسول تشریف لے آئے تو تم نے کیا کرنا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی نصرت کرنا ہوگی، اس کی مدد کرنا ہوگی، اس کی باتوں کو فالو کرنا ہوگا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا پکا وعدہ کرتے ہو اس بات پر؟ سب انبیاء نے کہا عالم ارواح میں، قَالُوا أَقْرَرْنَا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ پاک نے نبی کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کے اس کائنات میں تشریف لانے سے پہلے عالم ارواح میں انبیاء کی مجلس میں میرے نبی کا ذکر فرمایا، ہمارے نبی کا ذکر فرمایا، آپ کے آنے کا ذکر فرمایا۔ مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، جیسے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو، کوئی عظیم مہمان آنے والا ہو تو والد اپنے بچوں کو بلا کر پہلے ان کو نصیحت کرتا ہے، ان کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ فلاں دن ایک مہمان آنے والا ہے، تمہیں اس کی فرما برداری کرنا ہوگی، اس کے آرام کا خیال کرنا ہوگا، اس کی ہر بات کو ماننا ہوگا، کہیں اس کا دل آزردہ نہ ہو جائے، اس کے ہر آرام کا خیال کرنا ہوگا۔ اسی طرح سکول میں اگر کوئی وزٹ کے لیے کوئی آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی بڑا افسر آتا ہے تو جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، جو پرنسپل ہوتا ہے، وہ تمام اساتذہ کا اجلاس بلاتا ہے، میٹنگ کرتا ہے، اس میں ان کو آگاہ کرتا ہے کہ فلاں دن ایک شخص آنے والا ہے، ایک مہمان آنے والا ہے، ایک عظمت والا انسان آنے والا ہے۔ خیال کرنا کوئی ایسی حرکت تم سے سرزد نہ ہو جائے جس سے اس کا دل آزردہ ہو جائے، جس سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے۔ تمہیں اس کی ہر طرح ادب کرنا ہوگا، ہر طرح اس کا احترام کرنا ہوگا، اس کی بات کو توجہ سے سننا ہوگا۔ تو رب کائنات نے نبی کی آمد سے پہلے انبیاء کا اجلاس بلایا، انبیاء کی میٹنگ بلائی اور فرمایا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں، اے انبیاء کی جماعت، پھر میرا نبی تمہارے پاس تشریف لے آئے تو تمہیں اسی پر ایمان لانا ہوگا، اسی کی کتاب کو ماننا ہوگا۔ اور فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ حالانکہ بات کافی تھی۔ پھر رب نے فرمایا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور پکا وعدہ کرتے ہو؟ سب نے کہا اقررنا۔
بات پھر ختم نہیں ہوئی، حالانکہ بات پوری ہو چکی تھی جب انہوں نے کہا انبیاء نے، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کی نصرت کریں گے۔ پھر رب نے فرمایا فَشْهَدُوا، تو تم سب گواہ ہو جاؤ۔ بات کو اور مضبوط، جیسے والد گھر میں اس مہمان کا ذکر کر کے جب دروازے سے باہر نکلتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، بچوں خیال کرنا، پرنسپل پھر دوبارہ آ جاتا ہے، ٹیچر حضرات خیال کرنا، اپنے بھائیوں دوستوں کو کہتا ہے خیال کرنا، مہمان بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَشْهَدُوا، اقرار کرتے ہو تو پھر اب گواہ ہو جاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔ اور آگے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو کوئی تم میں سے پھر گیا، نبی کی عظمت سے پھر گیا، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کا فاسقوں میں شمار ہو جائے گا۔ میرے عزیزان محترم، نبی کا احترام ہم پر کس قدر لازم ہے، اور نبی کا میلاد، نبی کے آنے کا ذکر سب سے پہلے رب کائنات نے انبیاء کی جماعت کے اندر عالم ارواح میں، ابھی ہم تخلیق نہیں ہوئے تھے، کوئی انسان مارز وجود میں نہیں آیا تھا، حضرت آدم کا بھی خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا، انبیاء کی جماعت سے وعدہ لیا کہ میرا عظمت والا رسول تمہاری زندگی میں آ جائے تو تمہیں اسی پر ایمان لانا ہوگا۔ اے امت مصطفیٰ، تو کس قدر خوش نصیب ہے، تجھے وہ عظمت والا رسول رب نے عطا فرمایا، تجھے وہ رسول عطا فرمایا جس کے بارے میں رب کائنات نے عالم ارواح میں انبیاء کو اس پر ایمان لانے کی تاکیدیں فرمائیں، ان سے گواہیاں لیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں نبی کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے نبی کی آمد کا ذکر رب کائنات نے عالم ارواح میں اس کائنات کے مارز وجود میں آنے سے پہلے فرمایا۔ اور ہم میلاد مصطفیٰ میں کیا کرتے ہیں؟ سرکار کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کی آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا میلاد مناتے ہیں؟ دعا ہے رب ذوالجلال آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین والسلام۔